ہم محبت علی قربان نہیں کر سکتے، وہ بھی شخصیتوں کے لیے، کتنی ہی بڑی شخصیتیں کیوں نہ ہو جائیں، ہماری دوستی اسی سے ہے جو محب علی ہے۔ ہم نے کبھی علی کے دشمن سے دوستی کی ہی نہیں، ہم پسند ہی نہیں کرتے۔ ہم کیا کریں؟ ہم تو حکم رسول اور حکم رسول سے پہلے حکم اللہ پہ چلتے ہیں۔ اللہ نے بار بار اظہار کر دیا کہ روئے زمین میں حبیب سے تو محبت کی ہے، وہ تو محبوب ہے، وہ محبوب ہے، اور دنیا میں جسے پسند کیا انسانوں میں وہ علی ہے۔ پروردگار یہ بھونا ہوا تیتر میرے پاس ہے، جو تیری پسندیدہ شخصیت ہو اسے بھیج دے۔ جو پسندیدہ شخصیت اسے بھیج دے۔ اللہ کی پسند، کوئی کہے اللہ کی بھی پسند ہوتی ہے تو اللہ کی بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ محبوب الہی کیا ہے، اللہ کے حبیب کیا ہے، تو وہ محبت بھی کرتا ہے۔ محبت تو جذبات سے تعلق رکھتی ہے، قرآن میں اللہ جذبات نہیں رکھتا، پھر محبت کہاں سے آئی؟ اور اگر کوئی یہ کہے جذبات کا حملہ انسانوں پہ ہوتا ہے، اللہ کوئی جذبہ نہیں رکھتا، جذبات ہمارے ہیں، ہم کبھی رو رہے ہیں، کبھی ہنس رہے ہیں، کبھی خوش ہیں، کسی کو محبت کر رہے ہیں، کسی سے نفرت کر رہے ہیں، یہ جذبے ہیں۔ اللہ کا جذبہ کہاں؟ جذبے کا تعلق دل سے ہے، جس کے دل ہی نہیں ہے وہاں جذبات کہاں سے آ گئے؟ اور جب جذبات نہیں ہے تو پھر محبت کہاں سے آ گئی؟ اور کوئی حدیث اس سے خالی نہیں، کوئی آیت اس سے خالی نہیں۔ آیت میں بھی حکم ہے اللہ سے محبت کرو، اللہ کی نصرت کرو، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، محبت کرو تو ہم سے۔ اور ادھر سے بندہ کہتا ہے ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم فرزند توحید ہیں۔ اچھا تو پیار بھی کرتا ہے وہ، کسی کو پیارا بھی بناتا ہے وہ، تو یہاں پر تو کسی نے نہ کہا شرک ہو گیا، اس میں تو شرک نہ ہوا، اس لیے کہ آیتوں میں بھی ذکر ہے اور حدیثوں میں بار بار کل علم دیں گے۔ جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح دے گا، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتا، نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، تو بھائی یہ محبت کہاں سے آ گئی؟ اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ تو ان باتوں پر کتنا سوچا گیا، کتنا سوچا گیا۔ تو کیا کوئی ایسا بھی اللہ کا کام اور حکم ہے کہ بھئی اسی حدیث سے آپ شروع کریں اور سوچتے چلے جائیں کہ رسول اللہ کھانا چاہتے ہیں ایک اچھی غذا، یہی انسان کے جذبات ہیں۔ انسان کسی کو دوست بناتا ہے، ہر ایک کا دوست ہوتا ہے، اسکول کا دوست ہو جاتا ہے، کالج کا دوست ہو جاتا ہے، محلے کا دوست ہو جاتا ہے، اور محلے میں بھی محدود نہیں، دوست بنانے کے لیے 10 محلے چھوڑ کے بھی دوست بن جاتا ہے، مسافرت میں دوست بن جاتا ہے، سفر میں دوست بن جاتا ہے، مختلف جگہوں پر یہ دوستیاں اور محبتیں بٹی ہوئی ہیں، اس لیے کہ انسان کے پاس دل ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ دوستی کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ دوست اس میں کچھ باتیں ایسی پاتا ہے کہ جو اس میں ہیں، دوستی ایسے نہیں ہوتی۔ اچھا تو جو وہ دوست کے آئینے میں اپنے کو دیکھتا ہے، کچھ عادات مل رہی ہیں، کچھ موضوعات مل رہے ہیں، جس ٹاپک پہ ہم بات کرتے ہیں دوست بھی بات کرتا ہے، تبھی تو دوستی کا مزہ آئے گا، تبھی تو دوڑ دوڑ کے 4 محلے چھوڑ کے دوست کے پاس جا رہا ہے اور اسے بلا رہا ہے۔ تو اب جو بھی پسند کا کام کرے گا، دوست ہوتا تو اچھا تھا،
وہ موسم ہی اچھا کیوں نہ ہو، تو اچھا موسم ہے دوست ہو تو اچھا ہے، کوئی اچھی چیز کھانا ہے دوست ہو تو اچھا ہے. اسی وجہ سے تو ہوٹل والوں کی روزیاں بڑھ گئیں. کوئی دوست کے ساتھ کافی پئیں گے تو عادات و اطوار ملتی ہوں، پسند ملتی ہو. تو اب اس حدیث میں دیکھ لیجئے کہ دوست کس کو بنایا رسول اللہ نے. کہنے کو تو 50,000 صحابہ تھے. دیکھیے جب بھنا تیتر آیا تھا تو بلال کو بھیجتے علی کو بلا لاؤ، تو سارے دوست شکایت کرتے ہمیں بھول گئے آپ، جب بہترین کھانا آیا تو ہمیں بھول گئے. اس لیے اللہ سے کہا کہ جو تیرا پسندیدہ ہو اس کو بھیج دے، اور ظاہر ہے اللہ جسے پسند کرے گا رسول بھی اسی کو پسند. دیکھیے شاعر لاکھوں گزرے، اس قوم نے صرف اس شاعر کو پسند کیا اگر ایک شعر زندگی میں اس نے علی کے لیے کہہ دیا، اور جس نے نہیں کہا اس کا کبھی نام بھی نہیں لیا، کتنا ہی بڑا شاعر کیوں نہ ہو. یہ ہمارے ذوق کی معراج ہے. ہم نے پھر یہ نہیں پوچھا کہ تیری فقہ کیا ہے، ہم نے نہیں پوچھا، ہم نے اس سے نہیں پوچھا. ہم نے تو یہ دیکھا تیری حدیں کیا ہیں محبت علی کی. ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ صوفی جو ہے وہ کسی اور فقہ پہ چل رہا ہے یا فقہ سے نفرت کر رہا ہے، وہ شریعت نہیں مانتا، وہ طریقت کو مانتا ہے. لیکن اگر کبھی اس نے علی کی مدح کہہ دی تو اب ہمیں وہ صوفی بھی پسند ہے، چاہے وہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، چاہے نظام الدین اولیاء ہو، شہباز قلندر ہو. بس مداح علی ہے. اب ہم یہ نہیں پوچھیں گے تیرا مذہب کیا ہے، تیرا مذہب. اس سے کیا مطلب کہ گرو نانک کی گرو گرنتھ کتاب پنجتن کی تعریف سے پہلا باب پہلی سطر جگہ جگہ علی کی تعریف، حالانکہ وہ ان کی مذہبی کتاب ہے. نام لے لے کے علی، قرآن میں علی کا نام لوگوں کو نہیں نظر آتا، مگر اس میں تو گرو نانک نے نام لے لے کے تعریفیں کی ہیں. تو اب ہم یہ نہیں پوچھتے گرو نانک کا مذہب کیا تھا، بحیثیت مداح علی جانتے ہیں. جس نے بھی ماضی میں، مستقبل میں، حال میں گزری ہوئی دنیا، اسلام آنے سے پہلے کی ہستیاں جو تعریف کر گئیں، اسلام آنے سے پہلے، رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے علی کی مدح کر، وہ بھی پرانے لوگ اچھے لگتے ہیں، کہیں کے ہوں، کوئی قوم ہو. پھر ہم تو یہ دیکھتے ہیں یہ علی کا مدح کتنا تھا. جس نے یہ بات پالی کہ بھئی ہم بہت بڑے شاعر ہیں، دنیا پسند کرتی، انہیں چین نہ پڑا کہ جب تک یہ علی والے پسند نہیں کریں گے سارا کام بیکار ہے. اس لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ وہ فضیلتیں علی کی کہو کہ یہ مست ہو جائیں، یہ سرشار ہو جائیں. تو پھر قدر بھی ان کی ایسی کی ہم نے، اور جس کی قدر ہم نے کر لی ہر اسلامی فرقہ اسے بڑا ماننے لگا، مجبور ہو گیا. یہ تو ابھی ہے نا، ممبر سے اترے، نام نہیں لے رہا ہوں، یہ سب تاریخ میں لکھا ہے، ممبر سے اترے اور پھر چڑھ گئے. کہ جیسے میں اترا اور پھر چڑھا، اسی طرح اللہ ہر شب جمعہ سیڑھیاں اتر کے آتا ہے اور سیڑھیاں چڑھ کے واپس چلا جاتا ہے. میری ملاقات رہتی ہے. یہ کس کا اللہ ہے؟ یہ علی کا اللہ نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم کا اللہ نہیں ہے. اور پھر صحیح بخاری آ کے ختم ہو گئی، جہنم آواز دے گا اور تو اللہ سونے کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا، اور اتنا بھاری جسم ہوگا کرسی کے ادھر بھی اور ادھر بھی. اب میں کیا کہوں، کرسی میں نہیں سمائے گا اور جہنم کہے گا اور تو اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا، تب جا کے سکون ہوگا جہنم کو. یہ ہے روایت. ظہور ہوگا، جلوہ ہوگا، چہرہ دکھائے گا. یہی موسیٰ کے دور میں تھا، یہی عیسیٰ کے دور میں تھا.
اسی عقیدے کو بچانے تو آل محمد ضروری ہیں. اللہ کو سمجھائے کون؟ کون نبی اللہ کو سمجھا کے گیا؟ کتنا مشکل کام ہے یہ سمجھانا کتنا مشکل ہے کہ جو دکھائی نہیں دے رہا اس کو کس طرح مانو. سمجھو اسے. کچھ بھی تخیل انسان اپنے ذہن میں ایسا ہوگا اللہ، ارے کیسا ہوگا؟ تم نے کیا سوچا کیسا ہوگا؟ یہ آسان تھا یہ بتانا جیسا ہم سمجھ رہے ہیں ویسا مانو، ویسا مانو. سمجھا دیا حسین نے، ہم کربلا میں جیسا مان رہے ہیں ویسا مانو. کیسا مانو؟ جیسا علی مان رہے تھے. کسی نے کہا آپ نے دیکھا اللہ کو؟ کہاں دیکھا؟ کب دیکھا؟ کیسے دیکھا؟ آنکھوں سے دیکھا؟ کہ نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھا. دل کی آنکھوں سے دیکھا. اور ضرورت کیا ہے؟ سارے پردے سامنے سے ہٹا دیے جائیں. یقین جہاں ہے وہیں رہے گا. تو علی کا کچھ یقین ہے اللہ پہ، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ معصوم شک نہیں کر سکتا. جو شک نہ کرے وہی شکیوں کو سکھا سکتا ہے کہ شک سے کیسے بچو. اور جو شک میں گزر جائے کہ اکثر میرے دماغ پر شیطان سوار ہو جاتا ہے، تو آپ تو شک میں پڑے ہوئے ہو. علی کہہ رہے ہیں پردے ہٹ جائیں پھر بھی یقین وہی ہے. ٹس سے مس یقین نہیں ہوگا. تو کچھ تو ہے خدا جسے آل محمد سمجھا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے. تو بھائی یہاں جب تک آپ دین کو نہیں سمجھو گے خدا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب دین میں ہی شک ہو گیا، اس لیے ضروری ہے امام معصوم ہو، ورنہ جگہ جگہ شک ہوگا، جگہ جگہ شک. اور یاد رکھیے جو علی کو مانتا ہے وہ اپنے کسی عمل میں کبھی شک نہیں کرتا. نماز پڑھے تو شک نہیں ہوتا، روزہ رکھے تو شک نہیں ہوتا، حج کرے تو شک نہیں ہوتا، زکات. اب جو علی کے خلاف ہیں ان کی نماز میں شکی شک ہے. اکثریت سے علی کو نہیں منوایا. قرآن نے کہا اکثریت باطل پہ ہوتی ہے، کبھی حق نہیں کہا. اللہ نے اکثریت کو حق نہیں کہا، اکثریت ہمیشہ باطل پہ ہوتی ہے. اس لیے یہ اجماع. اجماع کیا چیز ہے؟ غالب کہہ رہے ہیں اجماع کیا چیز ہے؟ بھائی چاند سورج کا جانشین ہوتا ہے، ستارے نہیں. آسمان پہ کیا کیا ہے؟ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں. لیکن اللہ نے لاکھوں کروڑوں ستارے چھوڑ کر یہ طے کیا کہ جب سورج چھپے گا تو چاند جو ہے اس کا جانشین بن کے آئے گا. بعد از نبی امام معصوم. دلیل کہاں سے دی؟ قرآن سے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قسم ہے اس سورج کی جو روشنی پھیلائے اور جب وہ چھپ جائے تو چاند روشنی کے ساتھ پورا چاند اس کے پیچھے پیچھے ایسے آئے جیسے اس کا جانشین ہے. اللہ ستاروں کو چھوڑ کے چاند کو جانشین بنا رہا. اب مجھ سے یہ نہ کہنا اصحاب ستاروں کی مانند تھے. ستارے سورج کا نبی سورج ہے، علی چاند.